پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ تو سہرا جو اس وقت لوگ تعریف کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں جی جمعیت علماء اسلام فضل نے کیا کردار ادا کیا، کہ جو کہتے ہیں نا کہ اعلیٰ عدلیہ کی بالادستی کے لیے، اس کی خود مختاری کے لیے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں JUIF کے سینئر رہنما محترم راشد سمرو صاحب۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیا ان پہ بہت ان سے کہتے ہیں اپیل کی گئی، ان پہ دباؤ تھا کہ جناب وہ تعاون کرے حکومت کے ساتھ، لیکن انہوں نے تعاون نہیں کیا۔ کن نکات پر بنیادی طور پہ مولانا صاحب کو اعتراض تھا؟ راشد صاحب ہمیں یہ بتائیے سب سے پہلے۔ جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی چند دن قبل اسمبلی میں تقریر سن لی تھی۔ جی اس وقت مولانا صاحب نے واضح فرما دیا تھا کہ ایکسٹینشن قبول نہیں ہے، عمر میں اضافہ قبول نہیں ہے، چاہے وہ کسی جج کا ہو، چاہے وہ کسی جرنیل کا ہو، چاہے وہ کسی بیوروکریٹ کا ہو۔ تو وہ معاملہ تو وہیں پر ختم ہو گیا تھا، اور پھر حکومت اثر نو ایک نئی چیز کی طرف گئی، جس میں مولانا صاحب نے اپنی تقریر میں واضح فرمایا تھا کہ آئین میں اگر اصلاحات ہوں گی، عدلیہ میں اصلاحات ہوں گی تو اس پر غور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ عدالتی نظام کے اندر بہت ساری اصلاحات کی ضرورت ہے کہ عدالتی نظام کے اندر عوام کو سستا اور تکڑا انصاف ملے۔ کیونکہ میں خود اس وقت جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو اپنے والد شہید کے خون میں 11 سال سے لوور کورٹ کے دھکے کھا رہا ہوں، مجھے تاریخ پہ تاریخ مل رہی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ لوور کورٹ سے میرے باپ کے کیس کا فیصلہ کب ملے گا۔ ایک ممبر پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کا کیس، ہائی پروفائل کیس، لوور کورٹ سے نہیں نمٹا، پھر ہائی کورٹ کتنا وقت لگائے گی، سپریم کورٹ کتنا وقت لگائے گی۔ تو JUI سمجھتی ہے کہ عدالتوں کے اندر اصلاحات ضروری ہیں اور اصلاحات ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے اگر کوئی مسودہ آتا ہے تو JUI اس کو قبول کرے گی۔ یہ جو سمرو صاحب، میں خطا کلامی کر رہا ہوں، یہ جو مسودہ دیا اس میں ظاہر ہے کہ لوور کورٹس کی تو بات ہی نہیں کی گئی ہے، جو کچھ ان کا زور ہے اعلیٰ عدلیہ کے اوپر ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس قسم کے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اصلاحات ہوں وہ اس پیکج میں تھیں، یا اس کا مقصد جو ہے محدود قسم کے سیاسی اہداف کا حصول ہے؟ جناب میری گزارش سنیں، بل لانے والے ہم نہیں تھے نا، بل لانے والے حکومت کے اراکین تھے۔ حکومت بل لا رہی ہے، حکومت چاہتی تھی کہ ہم ان کی مدد کریں۔ ہم نے کہا کہ اگر آپ ہماری مدد چاہتے ہیں، مولانا صاحب کی مدد چاہتے ہیں، JUI کے ووٹ چاہتے ہیں، تو پہلے مسودہ دیں، ہم مسودہ پڑھیں، اس کے بعد ہم آپ کو ہاں یا نہ میں جواب دے سکتے ہیں۔ کیونکہ اعظم نذیر تارڑ صاحب جب تشریف لائے ان کا موقف کچھ تھا، جب جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب تشریف لائے ان کی باتوں میں کچھ، جس طرح آج نوید قمر صاحب نے خود کہا کہ بہت ساری چیزوں پر اسمبلی کے فلور پہ کہا ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں پر اعتراض ہے، تو ان کے موقف میں بھی کچھ ابہام ہو رہا تھا۔ ہم نے کہا کہ جی پہلے بل دیں، مسودہ دیں، مسودہ ہم پڑھیں گے، ہمارے قانونی ماہرین اس کا جائزہ لیں گے، اور اس کے بعد ہم پھر اس پر آپ کی حمایت کرنے نہ کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ اس پر تو اتفاق ہے کہ عدالت میں اصلاح ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ مسودہ ملے گا، پڑھیں گے تو پھر آپ کو بتائیں گے۔ تو آپ لوگوں کو ملا مسودہ؟ نہیں ملا؟ ملا یا نہیں ملا؟ میرا خیال یہ ہے کہ کچھ ملا ہے، کچھ نہیں ملا ہے۔ جو ملا ہے اس پر ابھی ہماری قانونی ٹیم کام کر رہی ہے۔ اچھا، یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب بھی ترامیم ہوتی ہیں آئین میں تو اس میں بڑی پبلک ڈیبیٹ ہوتی ہے، سامنے لائے جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ حکومت نے اس کو اتنا خفیہ رکھا؟ کیونکہ میری اطلاعات ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو لا میکرز ہیں، یعنی کہ ممبران قومی اسمبلی اور سینٹ، ان کی اکثریت کو بھی نہیں پتا تھا 24 گھنٹے 20 گھنٹے 16 گھنٹے پہلے تک کہ اس میں کس چیز کے لیے ووٹ ڈلوائیں گے ان سے۔ جی اگر آپ مجھے معاف کریں، معذرت کے ساتھ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں رسہ کشی اقتدار کی ہے، رسہ کشی اپنے لوگوں کو بچانے کی ہے۔ PTI اس پورے نظام کی مخالفت اس لیے کر رہی ہے کہ ان کے مرضی کے پھر جج نہیں آئیں گے۔ جب ان کے مرضی کے جج نہیں آئیں گے تو خان صاحب جیل سے نہیں نکلیں گے، خان صاحب جیل سے نہیں نکلیں گے تو ہمیں اقتدار کیسے ملے گا؟ حکومت یہ چاہتی ہے کہ جی PTI کے ججوں کا راستہ روکا جائے، لیکن یہاں عوام کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا۔ آج بھی اگر یہاں عوام کے لیے کوئی سوچ رہا ہے، عوام کے حوالے سے کوئی بات کر رہا ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل سے پرسوں سے PTI اور حکومت دونوں مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک دونوں اپنا موقف
موقف مولانا صاحب کو منا نہیں سکیں. مولانا صاحب کا اصولی موقف یہ ہے کہ بھائی اپنی ترجیحات آپ پیچھے رکھیں, پہلے عوام کی ترجیحات کو سوچیں, آئینی اصلاحات کا سوچیں, آئین کے ترامیم کے اندر کہیں ایسا تو نہیں کہ پورے آئین کا نقشہ اور ڈھانچہ تبدیل ہو رہا ہے. اگر یہ کچھ ہو رہا ہے تو پھر ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. تو معذرت کے ساتھ حکومت کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی میں مشورہ دوں گا کہ وہ بھی اسی طرح سوچیں عوام کے لیے اور ملک کے لیے اور پارلیمان کے لیے, جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے خودکش دھماکے برداشت کر کے 70 کارکنوں کے دہشت گردوں کے حملوں سے جنازے اٹھانے کے بعد بھی طالبانائزیشن کو منہ توڑ جواب دے کر آئین کے ساتھ کمیٹیڈ رہے ہیں. ہمیں بھی میں مشورہ دوں گا باقی سیاسی جماعتوں کو وہ اسی طرح آئین کے ساتھ کمیٹیڈ رہیں. اچھا, کوئی آپ لوگوں کی طرف سے کوئی ٹھوس تجاویز گئی ہیں کہ جی یہ اگر آپ ان کی حکومت کی آپ بات نہیں مان رہے, وہ سمجھتے کہ جی اتنا عوام کی فلاح کے لیے نہیں ہے, تو آپ لوگوں نے کہا کوئی کاؤنٹر قسم کی تجاویز دی ہوں؟ اس سے بڑی ٹھوس تجویز کیا ہوگی کہ ایکسٹینشن کی بات پیچھے ہٹ گئی. اس سے بڑی ٹھوس تجویز کیا ہوگی کہ عمر بڑھنے کی بات ختم ہو گئی. اس سے بڑی ٹھوس تجویز کیا ہوگی کہ اتوار والے دن قانون سازی ہو رہی تھی, صبح 11 سے رات 12 بجے تک ممبران کیفیٹیریا میں چائے پی کر مولانا کی تسبیح پڑھ رہے تھے اور مولانا ہاتھ نہیں آ رہے تھے. تو تجویز یہی ہے کہ اب مسودہ ہمارے ہاتھ لگا ہے, پڑھنے دیں, قانونی ماہرین کو مشاورت کرنے دیں, جیسے ہی قانونی ماہرین اس پہ جو چیزیں وہ نکال کے لائیں گے تو آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. کتنا وقت آپ لوگوں نے مانگا ہے اس مسودے کا جائزہ لینے کے لیے؟ کتنے دن تک دیکھیں گے؟ جی, چاہے اس میں 1 گھنٹہ لگے, 1 ہفتہ لگے یا 1 مہینہ لگے, جب تک ہمارے قانونی ماہرین اس پر اوکے نہیں کرتے تب تک جے یو آئی اس مسودے کی حمایت یا مخالفت میں کوئی فیصلہ کرنے کے پوزیشن میں نہیں رہے گی. اچھا, سماجی میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مولانا کی بہت تعریف ہو رہی ہے اس وقت, حتیٰ کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ کچھ لوگ ان خدشات کے اظہار بھی کرتے ہیں کہ مولانا صاحب ہو سکتا ہے ان کی اتنی قربت رہی ہے زرداری صاحب سے, اتنی قربت رہی ہے شریف خاندان سے, کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو منانے میں کامیاب ہو جائیں. اس بات کا اندیشہ کچے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے. جی سومرو صاحب. پی ٹی آئی کے کارکنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو 16 سال گالیاں دی ہیں اور اب مولانا صاحب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, لیکن ان کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اصولی موقف پر کھڑے ہوتے ہیں. آپ اگر اسمبلی میں کھڑے ہو کر مولانا صاحب کو آپ کا اسد کیسر صاحب خراج تحسین پیش کر رہا ہے تو پھر آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے, اور اب مولانا صاحب کی سیاست کو سمجھنا چاہیے کہ مولانا صاحب اقتدار کے آفرز کو جوتے کی نوک پر رکھ کر عوام اور پاکستان کا سوچ رہے ہیں. کس قسم کی جو ہے پیشکش آئی تھی حکومت کی طرف سے ان کو منانے کے لیے؟ کیا کہا تھا؟ کوئی جہاں آپ کی سوچ ختم ہو جاتی ہے وہاں سے پیشکشیں شروع ہو جاتی ہیں. بھائی تو بتائیے نا آپ ہمارے ناظرین کو کہ کیا انہوں نے, کہ صدر بنا رہے تھے, ان کو گورنر بنا رہے تھے, کیا آپ کے جھولی میں ڈالنے کو تیار تھے؟ گورنرشپ کیا ہوتی ہے؟ گورنرشپ کوئی ہوتی ہے؟ آپ گورنرشپ کو کوئی چیز سمجھتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے سامنے بڑی آفریں تھیں, لیکن مولانا صاحب جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے تھے. اچھا, یہ بھی ایک بڑی بازگشت ہو رہی ہے کہ صرف حکومت یا جو ان کی اتحادی جماعتیں وہی دباؤ نہیں ڈال رہی تھی, بیرون ملک سے بھی کوئی کسی سفیر نے بھی کہا کسی ملک کے کہ جی آپ لوگ تعاون کریں حکومت سے؟ نہیں, ایسی کوئی بات کیوں ہوئی؟ اچھا, ایک آخری سوال میرا کہ وکلا نے ایک تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے ستمبر 19 سے, اور وہ وکلا برادری یہ کہہ رہی ہے کہ جی اعلیٰ عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری پہ حملہ ہے. آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں, اس حوالے سے اب تک وکلا کی طرف کسی قسم کی کوئی بات نہیں پہنچی ہے. باضابطہ طور پر اگر وکلا ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو ہم غور کریں گے, اگر ان کی باتیں درست ہیں تو کیوں نہیں. جے یو آئی کو کیا آر ہوگا ان کی حمایت کرنے کے لیے, لیکن پہلے ان کی بات ہم تک پہنچنے تو دیں. اچھا, ایک آخری سوال کہ وفاقی آئینی عدالت جو کانسٹیٹیوشنل عدالت کی بات ہو رہی ہے, اس پہ کیا آپ لوگوں کا موقف ہے جے یو آئی ایف کا؟ دیکھیں, اگر سپریم کورٹ کے اندر 24 ہزار کیس پڑے ہوئے ہوں گے اور صرف روزانہ ہمارے سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہماری طرف سے جانے والے کیسز, پارلیمنٹ کی طرف سے جانے والے کیسز, الیکشن کمیشن کی طرف سے جانے والے کیسز پر سماعت کریں گے, انتخابی نشان دینا ہے نہیں دینا, وزیر اعظم رکھنا ہے وزیر اعظم ہٹانا ہے, مخصوص سیٹیں دینی ہیں مخصوص سیٹیں لینی ہیں, اگر اسی میں لگے رہیں گے تو عام آدمیوں کو کب انصاف ملے گا؟ اگر اس نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر کوئی ایک الگ عدالت قائم کی جاتی ہے کہ جس عدالت کے اندر آئینی تشریح اور آئینی مسائل کے حل کے لیے کوئی معاملہ ہو, میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی مذائقہ ہونا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ راشد سومرو صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک وقفہ.
وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما محترم سینیٹر سلیم مانڈی والا صاحب موجود ہوں گے. ان سے پوچھیں گے کہ آخر پاکستان پیپلز پارٹی کو کن نکات پہ جو ہے وہ اعتراض تھا اس آئینی پیکج کے, اس پر بات کرتے ہیں.